اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامسک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو عورت کو دستور کے مطابق روک لیا جائے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم انہیں جو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو، الا یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیے میں وہ مال دے کہ خلا حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ خاوند اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ عورت کے لیے حلال نہیں، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں سابقہ میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں خیال کریں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ انہیں ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں جو یہ حکم تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لے لینے کا زیادہ حقدار ہے، خواہ اس نے اس کے 100 طلاق دے دی ہو، بشرطے بیوی عدت میں ہو۔ اس آیت کریمہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کیونکہ اس میں عورتوں کا بہت نقصان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب طلاقوں کو صرف 3 تک محدود کر دیا ہے، اور پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع کرنے کو جائز قرار دیا، اور تیسری طلاق کے بعد اس کو بائنہ قرار دے دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق صرف 2 بار ہے، اور عورتوں کو یا تو بشرط شائستہ نکاح میں رہنے دیں یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ امام ابن ابو حاتم نے حضرت عروہ بن زبیر سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے کہا کہ میں نہ تو کبھی تجھے طلاق دوں گا اور نہ کبھی اپنے گھر بساؤں گا۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا تجھے طلاق دے دوں گا اور اپنی عدت ختم ہونے کے قریب آ جائے گی تو رجوع کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، یعنی جب آپ اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دے دیں تو آپ کو اس کے بارے میں جب تک اس کی عدت باقی ہو یہ اختیار ہے کہ یا تو عورت کی اصلاح اور اس کے ساتھ احسان کرنے کی نیت سے اسے لوٹا لیں، اور یا پھر اسے چھوڑ دیں حتیٰ کہ اس کی عدت پوری ہو جائے اور وہ مستقل طور پر علیحدہ ہو جائے، تو اسے بھلائی کے ساتھ چھوڑ دیں کہ نہ تو اس کے ذرا بھر کوئی حق تلفی کریں اور نہ اسے قطعاً کوئی نقصان ہی پہنچائیں۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دے تو اسے تیسری کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ یا تو بیوی کو بطریق شائستہ اپنے نکاح میں رہنے دے اور اس سے احسن سلوک سے پیش آئے، یا پھر بھلائی کے ساتھ اسے چھوڑ دے اور اس کے ذرا برابر بھی حق تلفی نہ کرے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، یعنی یہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم انہیں اس قدر تنگی اور مشکل میں مبتلا کر دو کہ وہ تم سے جان چھڑانے کے لیے تمہارے دیے ہوئے مہر یا اس کے کچھ حصے کو بطور فدیہ دینے کے لیے مجبور ہو جائیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ النساء میں،
اور تم انہیں اس نیت سے نہ روکے رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، مگر اس کی صورت میں انہیں روکنا جائز ہے اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں۔ ہاں البتہ عورت بدطبیب خاطر اپنے شوہر کو کچھ واپس کرنا چاہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سورہ نساء میں، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ مہر تمہیں چھوڑ دیں تو وہ اس سے ذوق و شوق سے کھا سکتے ہو۔ اور جب میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے اور عورت مرد کے حقوق کو ادا نہ کرے، اس سے نفرت کرے اور اس کے ساتھ مل جل کر نہ رہ سکے، تو اس صورت میں عورت کو یہ اختیار ہے کہ مہر کو بطور فدیہ دے کر اس سے رہائی حاصل کر لے۔ اس صورت میں نہ تو عورت کے لیے مہر واپس کرنے میں کوئی حرج ہے، نہ مرد کے لیے اسے قبول کرنے میں کوئی مضائقہ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو، ہاں اگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے، پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیے میں وہ مال دے کہ خلا حاصل کر لے۔ اور اگر عورت کے لیے کوئی عذر نہ ہو اور وہ فدیہ دے کر اپنے شوہر سے بلا وجہ علیحدگی اختیار کرنا چاہے تو امام ابن جریر نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اور حضرت حبیبہ بنت سہل انصاریہ سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس بن شماس کے عقد میں تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے تو آپ نے اندھیرے میں انہیں دروازے کے پاس پایا اور فرمایا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حبیبہ بنت سہل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنے شوہر کا نام لیتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور ثابت بن قیس اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جب ان کے شوہر ثابت بن قیس آئے تو آپ نے فرمایا کہ حبیبہ بنت سہل ہیں اور انہوں نے یہ بات کی ہے۔ حبیبہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو مجھے مہر دیا تھا وہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال ان میں سے لے لو، اور چنانچہ ثابت نے اپنا مال لے لیا اور وہ اپنے والدین کے گھر میں بیٹھ گئیں۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کے اخلاق اور دین کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان کا باغ واپس کر دو گی؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے فرمایا کہ اپنے باغ کو لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، چنانچہ تم ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کریں گے وہی گناہ گار ہوں گے۔ یعنی یہ احکام شریعت جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرما دیا ہے، یہ اس کی حدیں ہیں، چنانچہ تم ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود کو مقرر فرمایا ہے، تم ان سے تجاوز نہ کرو۔ کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، تم انہیں ضائع نہ کرو، اور کچھ باتوں کو حرام قرار دیا ہے، تم ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور کچھ باتوں سے تم پر رحمت کے پیش نظر نہ کہ نسیان کی وجہ سے سکوت فرمایا ہے، تم ان کو قبول کرو اور ان میں بحث مت کرو۔ اس آیت کریمہ کے استدلال کیا ہے کہ ایک ہی کلمے کے ساتھ اکٹھی 3 طلاقیں دینا حرام ہے۔ سنن میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا جس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کھیل بنا لیا گیا ہے، حالانکہ ابھی تک تمہارے درمیان میں موجود ہوں۔ حتیٰ کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اسے قتل نہ کر دوں؟ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہیں ہوگی۔ یعنی جب شوہر 2 طلاقوں کے بعد اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے تو وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یعنی جب تک وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اور دوسرا شخص صحیح نکاح کی صورت میں اس سے مقاربت نہ کر لے تو وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس سے نکاح کے بغیر ہم بستری کے خواہ
ملک یمین ہی کی صورت میں ہو تو وہ پھر بھی اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی اور بال ملانے والی اور بال ملوانے والی اور حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں نافع سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اس شخص کے بارے میں پوچھا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں اور اس کے بھائی نے ان سے مشورہ کیے بغیر اس سے نکاح کر لیا تاکہ اپنے بھائی کے لیے اسے حلال کر دے، تو کیا اس طرح وہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، وہ حلال نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں عورت کے صرف نکاح رغبت ہی سے حلال ہوتی ہے۔ یہ صورت جو تم نے بیان کی ہے اسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا شمار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی اگر دوسرا شوہر مقاربت کے بعد طلاق دے دے تو ان دونوں سابقہ میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں، بشرطے دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، یعنی دستور کے مطابق زندگی بسر کر سکیں گے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں بشرطے دونوں یقین کریں کہ ان کا یہ نکاح دھوکہ و فریب پر مبنی نہیں ہے، یعنی یہ شرائع اور احکام اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں اور وہ انہیں ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔